میں درخواست کروں گا جناب سفیر پاکستان شاہد اختر صاحب ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے طلباء کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں عامر صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس مخلص بھرے انداز سے اور جو درد میں ان کے اندر محسوس کر رہا تھا جب یہ آپ سے باتیں کر رہے تھے، اور جو وطن کی محبت اور آپ کے علم کو آگے لے جانے کی کاوش، اور آپ کو جو یہ سبق اور لیسن دے رہے تھے، اور یہ ان کی اندر کی آواز ہے ایکچولی جو بول رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان بچوں کی سرپرستی فرمائی، اور آپ سفر کرتے ہیں، سفر آسان نہیں ہے، انٹرنیشنل ٹریول آج کل ان بچوں کے لیے، تو بہت شکریہ۔ یہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک چیز بتائی کہ گھر کی یاد بھی آتی ہے، اور جب تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھی میٹرک کے بعد ایئر فورس میں چلا گیا تھا، 5.5 سال میں اکیڈمی میں رہا۔ اگر میں وہ زندگی آپ کو بتاؤں تو آپ کو اپنی زندگی جو ہے نا یہ جنت لگنی شروع ہو جائے گی۔ صبح جب ہم اٹھتے تھے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی جہاں پڑھنے جاتے تھے، اس سے پہلے 1 گھنٹے کی پنشمنٹ ملتی تھی، دوڑنا، فرنٹ رول، الٹا دیوار کے ساتھ کھڑے ہونا، گرمیوں کی دوپہر کو پریڈ اسکوائر میں بھاگنا جو سینئر ہمیں دیتے تھے، اور ہمارا جو میس تھا کھانے والا وہ ہم سے تقریباً ½ کلومیٹر دور تھا۔ اکثر ہم فرنٹ رول کلابازی کھاتے ہوئے جاتے تھے اور واپس آتے تھے۔ ہمارے سر پہ زخم مسلسل تھے، کمر پہ زخم تھے۔ اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ اگر فزیکل پنشمنٹ نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے، مجھ سے جتنا مرضی پڑھا لو۔ اس کے ساتھ ہم نے ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی، سارے ایویشن کے، اور بی ایس سی ہماری پنجاب یونیورسٹی کی بی ایس سی تھی، کوئی معمولی نہیں تھی، ڈبل میتھ والی، اور یہ ساری پنشمنٹس ہر وقت چلتی تھیں۔ اکثر جب ہمیں دوپہر کو کلیکٹیو پنشمنٹ دی جاتی تھی تو ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ بہت سارے لڑکے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے تھے۔ تو میں نے اتنا سخت ٹائم دیکھا ہوا ہے، اور ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے تھے، تو میں نے اتنا سخت ٹائم دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ٹائم جس میں آپ کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے اور آپ صرف پڑھ رہے ہیں، یہ بڑا مزے کا ٹائم ہے۔ اور ہمیں بھی گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے تو اپنے کیریئر میں موسٹلی عیدیں بھی جو ہیں وہ بھی ایئر فورس کے بیسز پہ، وہ جس کو ہم ایئر ڈیفنس الرٹ کہتے ہیں، جس میں ہم وردی پہن کے تیار ہوتے ہیں کہ اگر دشمن آئے تو 3 منٹ کے اندر ٹیک آف کر جائیں، وہاں پہ گزاری تھیں۔ تو جو جہاں پہ ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی سب سے ٹف لائف ہے، لیکن جب زندگی کی اور مشکلات سامنے آتی ہیں اور آپ مڑ کے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا ٹائم تھا، 15 ملکوں کے لوگ ساتھ تھے، آرام سے رہتے تھے، اساتذہ پڑھاتے تھے، بس صرف پڑھنا ہی ہوتا تھا، نہ کوئی کمائی کی فکر ہے آپ کو، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے۔ تو اس کو سخت ٹائم نہ سمجھیے، یہ ایکچولی ایک بہت اچھا ٹائم ہے آپ کا علم حاصل کرنے کا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ جب پاکستان بنا تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کے خواب پہ بنا، وہ امت مسلمہ کا خواب تھا، وہ ایک ملک کا نہیں تھا۔ تو آپ سب اس امت کا حصہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جو عظیم ترین امت ہے۔ اس عظیم ترین امت میں علماء کا بڑا کردار ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء کے لیے جتنے انعام و اکرام کا وعدہ ہے، اتنی ہی سخت وعید بھی آئی ہے ان علماء کے لیے جو اپنا کام ٹھیک طرح نہ کریں، جو اپنے علم کو بیچیں۔ آپ نے اپنے علم کو پھیلانا ہے، اس کو بیچنا نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے ایک مشن کے طور پہ اس کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے کوئی آرکیٹیکٹ تو نہیں نہ بننا، آپ نے اب یہ ڈاکٹر نہیں بننا، آپ نے عالم دین بننا ہے۔ تو جب آپ ایک پروفیشن اپنے لیے چن لیں تو یاد رکھیں کہ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی عروج تک جائیں، پھر اس کو آدھا نہیں چھوڑنا، یا نارمل نہیں بننا، ٹاپ کا عالم بننا ہے۔ اگر آپ کے ریسورسز، آپ کے گھر کے حالات پیچھے کے اور یہ سب چیزیں اجازت دیتی ہیں تو اس کے بعد جیسے یہ لوگ علم حاصل کر لیے پھر جامعہ میں بھی جائیے گا۔ ایم بنائیں پی ایچ ڈی، پی ایچ ڈی نہیں تو کم از کم پھر ماسٹر پہ تو آپ رکیں گے نا۔
تھوڑا علم نہیں لینا. اور یاد رکھیں کہ جو آپ زندگی میں سوچتے ہیں وہ آپ کر بھی سکتے ہیں. یہ ساری مائنڈ گیم ہوتی ہے. ہر چیز از اے مائنڈ گیم. اپنے ذہن کو قابو کرنا، اس پہ عبور، اس پہ مکمل آپ کا کنٹرول، یہ حاصل کر لیجیے زندگی میں. ہر چیز یاد بھی ہو جائے گی، ہر چیز حفظ بھی ہو جائے گی، ہر چیز واپس بھی آ جائے گی جب سوچیں گے، اگر اس پہ کنٹرول ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ہم نے علم کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اچھی فکر کو چھوڑ دیا تھا، ہم فروعی مسئلوں میں پڑ گئے تھے. ہم اسی نے تشدد پسندی کو بھی جنم لیا اور بہت ساری اور چیزوں کا جنم لیا. تو آپ جس طرح کا علم حاصل کریں گے، جو اصل چیز ہے قرآن کا علم. جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، تو محمد سے وفا کیا چیز ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واضح احکامات ہیں، ان کی سنت ہے. محنت کرنی ہے، کسی کا حق نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، عورتوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، علم کس حد تک حاصل کرنا ہے، معاملات کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے ہیں، باہمی محبت اور یگانیت کیسے کرنی ہے. ہر مومن دوسرے کا بھائی ہے، اس کو سچے دل سے بھائی مانگنا ہے، دوسرے کی غلطیوں کو چھوڑ دینا ہے، ہر وقت اپنا احتساب کرنا ہے. یہ ہے محمد سے وفا. ایک جو لپ سروس ہوتی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہی قرآن ہے. تو یہ عمل جو ہے، دین تو عمل کا نام ہے. آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو پھیلائیے اور اس کے ساتھ اس پہ عمل بھی کیجیے. اللہ میاں آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ یاد رکھیے کہ نبیوں کی اس کو زمین کہا جاتا ہے. یہ واحد وہ ملک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے. یہ جن جگہوں پہ آپ پھر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے قدموں کے نشان بھی ہیں. تو میں تو جب بھی دمشق میں پھرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بار بار آئے. یہ دمشق جو تھی یہ دنیا کا سینٹر تھا، ساری دنیا کی تجارت کا مرکز تھا. یہاں پہ ایک قافلہ یورپ سے آتا تھا، ایک انڈین سائٹ سے آتا تھا اور ایک عرب کنٹری سے آتا تھا. 1 مہینہ یہاں پڑاؤ ہوتا تھا، چیزیں ایکسچینج ہوتی تھیں اور پھر واپس جاتے تھے. بعد میں پھر بغداد بن گیا ہمارا، تو اس کی تھوڑی سی ویلیو کم ہو گئی، لیکن یہ بہت بڑے لوگوں کی سرزمین ہے. آپ نے دیکھا کہ جس حالات سے یہ ملک گزرا ہے، کوئی نارمل ملک گزرا ہوتا تو کتنی چوری چکاری ہوتی، اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی خاص کرم ہے. یہاں پہ سیکیورٹی دنیا کے 90% ممالک سے زیادہ اچھی ہے، حالانکہ یہ جس حالات سے یہ گزرے ہیں. یہ کمال ہے، یہ ذہن پہ کنٹرول ہے. اور یہ وہ جو جنریشن سے ان کی ٹریننگ اس سرزمین کی وجہ سے تھی، یہ وہ ہے. جتنا عرصہ یہاں ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں، ان لوگوں کو دیکھ کے ان سے اچھی چیزیں لیں. اور یاد رکھیے کہ آپ پاکستان کے نمائندے ہیں. جیسے میں پاکستان کا نمائندہ ہوں سفیر کے طور پہ، اسی طرح آپ سب ہیں. آپ کو بڑا کلوزلی واچ کیا جاتا ہے باہر کے لوگوں سے. آپ کو دیکھ کے وہ پاکستان کا حساب لگاتے ہیں کہ پاکستانی ایسے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ کی شخصیت خوشگوار ہونی چاہیے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ محنتی نظر آنے چاہیے، تاکہ آپ ان سب میں ممتاز نظر آئیں اور ہم فخر سے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکیں اور آپ ہر ایک کے بارے میں وہ کہہ سکیں کہ یہ محنت پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ دوبارہ بھی آؤں گا، کبھی مل بیٹھیں گے بھی، کبھی ان کی اجازت ہوگی تو آپ کو کھانے پہ بھی لے جائیں گے کبھی، اگر جناب شیخ عدنان صاحب نے اجازت دی. ٹھیک ہے؟ سو تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اور خوش و خرم رہیں. ٹھیک ہے؟ تھینک یو. السلام علیکم.